اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ دوم حق تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت کریمہ ہے اور جس کے اندر انسان کو رہنمائی کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ ہدایت کے منشور کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا گیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ جو حاکم ہے انسان کا اور دیگر کائنات کا، جس کے نام سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اور چلتا ہے، اسی کے نام سے انسان نے اپنا نظام زندگی چلانا ہے اور قائم رکھنا ہے، اور اس اللہ کا نظام حاکمیت و نظام حکومت جس کے اندر انسان ہے اور جس کے الہ اور حاکم کے نام پر انسان نے زندگی گزارنی ہے، اس کا نظام الوہیت و الہیت وہ رحمانی ہے و رحیمی ہے۔ رحیمی و رحمانی سے مراد بیان ہوئی ہے کہ خلق کی و انسان کی تمام ضروریات جن پر حیات انسانی کا دار و مدار ہے، وہ فراہم کرنے والا الہ ہے انسان کا۔ وہ تمام وسائل جو انسان کی زندگی کو ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی لحاظ سے درکار ہیں، انسان اس الہ کی حکومت میں ہے جس نے یہ سب کچھ انسان کو فراہم کرنا ہے، اور وہ بھی وافر مقدار میں اور بھرپور انداز میں اور دائماً و ہمیشہ کے لیے۔ دوسری آیہ شریفہ میں انسان کے ہدایت کے منشور میں رہنمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد اللہ کے لیے ہے، اسی الہ و حاکم و فرمان روا کی حمد ہے۔ رب العالمین وہ حاکم الہ بھی ہے اور وہ رب ہے عالمین کے لیے و انسان کے لیے بھی، چونکہ عالمین میں بھی انسان شامل ہے اور مخاطب بھی اس آیا کا اور اس سورہ کا انسان ہے۔ یہ دستور و ہدایت انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حمد الہ کے لیے ہے اور وہ الہ عالمین کا رب ہے۔ اس آیہ شریفہ میں بھی 4 کلمات، 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک حمد ہے، اللہ ہے، رب ہے اور عالمین، اور ان کا آپس میں ارتباط و تناسب۔ حمد ستائش و تحسین کو کہتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے، اور عربی کے مطابق دیگر زبانوں میں بھی اسی معنی میں حمد رائج ہے۔ ثنا کے ساتھ مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ حمد و ثنا، ثنا بھی
عربی لفظ حمد بھی عربی اصطلاح ہے، تحسین کرنا، کسی چیز کو سراہنا اور اس کے حسن کو اظہار کرنا، اس کی زیبائی کا اظہار کرنا۔ تحسین اظہار حسن شے ہے۔ انسان جو زیبائی جمال کسی شے میں مشاہدہ کرتا ہے اسے اظہار کرتا ہے، برملا کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے اس کو، تاکہ دوسرے بھی اس طرف متوجہ ہوں۔ حمد تعریف کے معنوں میں عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے۔ تعریف بھی عربی لفظ ہے، اور تعریف کا معنی سراہنا نہیں ہوتا عربی زبان میں، اردو میں سراہنا ہی مراد ہے۔ تعریف یعنی کسی کو مدح کرنا، کسی کو سراہنا، تحسین کرنا، اس کی صفات عالیہ بیان کرنا تعریف کہلاتا ہے۔ لیکن عربی میں تعریف معرفت سے لیا گیا ہے۔ کسی چیز کی تعریف کرنا یعنی اس کی معرفت کا اظہار کرنا، اس شے کو پہچانوانا۔ تعارف جو پہچانوائی ہے، جو خود شے کرتی ہے یا انسان کرتا ہے۔ تعریف دوسری شے کی پہچان کرانا۔ حمد کا مطلب پہچان کروانا نہیں ہے، حمد کا مطلب تحسین کرنا ہے، نہ تعریف کرنا۔ لیکن اردو میں تعریف سراہنے کے معنی میں ہے، لہٰذا اگر حمد کا ترجمہ تعریف کریں اور تعریف سے مراد اردو معنی مراد نہیں، پھر کسی حد تک قریب بنتا ہے یہ ترجمہ۔ لیکن اگر تعریف سے مراد عربی اصطلاح لیں اور پھر اسے حمد کے ترجمہ کے طور پر استعمال کریں، یہ ترجمہ ناموزوں ہے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے پہچانوانا، حمد کا مطلب ہوتا ہے تحسین کرنا، سراہنا کسی چیز کو۔ لیکن حمد کے جو قریب دیگر الفاظ ہیں عربی میں استعمال ہوتے ہیں، مدح ہے، حمد ہے، شکر ہے و ثنا۔ مفسرین عموماً الحمدللہ کی تفسیر کے مقام پر اس باس میں داخل ہو جاتے ہیں فوراً کہ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے، حمد اور مدح میں کیا فرق ہے، حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے۔ پھر اس فرق میں بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں، اتنے گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ حمد کی باس وہاں بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور دیگر لغات جن کا فرق حمد سے ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، ساری باس ان کے متعلق ہوتی ہے۔ جیسے شکر کی تفصیل اور مدح کی اور ثنا کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ حمد انسان کا فعل ہے، اللہ بھی حمد کرتا ہے، یہ فعل خدا بھی ہے اور مخلوق کا بھی فعل ہے، یعنی اللہ بھی حمد کرتا ہے اور انسان بھی حمد کرتے ہیں، سراہتے ہیں، تحسین کرتے ہیں۔ جب کسی شے کے اندر کمالات نمایاں ہوں، مشہود ہوں، اور دوسرا کوئی ان کمالات کو درک کرے، اس شے کے اندر کمالات پنہان نہ ہوں، مخفی نہ ہوں، بلکہ واضح ہوں، قابل مشاہدہ ہوں، قابل احساس ہوں، محسوس کیے جا سکتے ہوں، ان کمالات کو جب مشاہدہ کرنے والا مشاہدہ کرتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان کے اندر جو کمالات کا پہلو موجود ہے، اس کا کمال کا پہلو موجود ہے، اس کا ادراک کرتا ہے،
دیکھنے والے کے اندر احساس جنم لیتا ہے، مشاہدے سے خود ہی اس رویت اور احساس کے نتیجے میں انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اس کمال کی نسبت۔ یہ خصلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ دوسری چیزوں کی پہچان کی، بہت ساری چیزیں جو انسان کے اندر اور انسان کے باہر اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی ہیں، ان تمام حقائق کی پہچان اور علم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، صلاحیت عطا کی ہے۔ یعنی اگر چاہے ان حقائق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، پہچان کر سکتا ہے، ان کی شناخت کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کرے گا۔ جس طرح سے آدم اول اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے انسان اول کو جب خلق فرمایا تو پہلا کام حقائق کی تعلیم تھی۔ علامہ آدم الاسماء کلہا، تمام حقائق جو آدم سے و آدمیت سے مربوط تھے، جن کا تعلق تھا، جو ضروری تھے جاننا آدم کے لیے، ان سب کی تعلیم آدم کو دی۔ علامہ آدم الاسماء کلہا، آدم کی اولاد انسان، ابناء آدم، بنی آدم، ان کے لیے بھی یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تعلیم اسماء کلہا، تمام اسماء حقائق کی تعلیم کا موقع بنی آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ وہ اسماء انسان، وہ حقائق انسان اپنی اندرونی حصوں کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ جیسے 5 حصے انسان کے اندر ظاہری طور پر اور عمومی طور پر موجود ہیں: دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس اور سونگھنے کی حس ہے، اور لمس کرنے کی حس۔ یہ 5 حصے انسان کے اندر موجود ہیں۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جنہیں آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، یہ بھی تعلیم حقائق ہے، معرفت حقائق کا ایک ذریعہ انسان کے پاس دیکھنا اور بینائی ہے۔ دوسرا ذریعہ شنوائی ہے، سماعت ہے۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جو دیکھنے میں نہیں آتے، سننے میں آتے ہیں، سماعت سے انسان ان سے آشنا ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے۔ تیسری حس چکھنے کی ہے۔ حقائق کی ایک قسم ایسی ہے جو صرف انسان ان کو چکھ کے درک کر سکتا ہے، دیکھ کر اور سن کر نہیں ان کی معرفت حاصل کر سکتا، چونکہ ان کی سنخ اور نوعیت دیکھنے سننے والی یا قابل سماعت و قابل بصارت نہیں ہے۔ چوتھی حص انسان کے اندر سونگھنے کی ہے۔ کچھ حقائق اور ہیں جن کو انسان سونگھ کر اور ان کے بارے میں پہچان کر سکتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اور 5ویں حص ہے لمس، چھونے کی حص۔ چھو کے، لمس کر کے انسان تشخیص دیتا ہے ان حقائق کو، جیسے گرمی ہے، سردی ہے، سختی ہے، نرمی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان لمس کے ذریعے سے احساس کرتا ہے۔ یہ سب حقائق انسان کے لیے ہیں، اور انسان ان حقائق کو سمجھنے کے لیے حواس اس کو عطا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح باطنی حواس بھی ہیں، جیسے عقل ہے، خیال ہے، وہم ہے۔ یہ اندرونی باطنی حصے ہیں جن کے ذریعے سے دیگر حقائق کو جو دیکھنے، سننے، چکھنے میں نہیں آتے، سونگھنے میں، ان کو باطنی حواس کے ذریعے سے
سمجھتا ہے، درک کرتا ہے. جیسے محبت ہے، نفرت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، حقائق جو انسان کو باقاعدہ علم ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے انسان، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ اپنے اندرونی حواس کے ذریعے سے ان کو محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے ان حقائق کو. ان حقائق میں انسان کی ضروریات بھی ہیں، رحمتیں، وسائل زندگی، ضروریات زندگی، انسان کے ارزاق بھی ہیں، یعنی وہ چیزیں جن پر انسان کے وجود کا، بقا کا دار و مدار ہے، وہ رزق بھی ان حقائق کے اندر شامل ہے. لا تعلق حقائق نہیں ہیں، بے فائدہ حقائق نہیں ہیں. جن انسان کو جن حقائق کا آدم کو بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، یا آدمی کو، بنی آدم کو جن حقائق کی فطری طور پر، طبعی طور پر تعلیم دی گئی ہے، ان حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان کو حواس دیے گئے ہیں، ذریعے دیے گئے ہیں. یہ سب انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ساری. ان حقائق کو جب انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اور پھر باطنی حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، اپنے اندرونی فہم کے ذریعے سے یہ تشخیص دیتا ہے کہ یہ سب حقائق ایک تو اللہ نے بنائی ہیں. یہ کائنات حقائق سے بھری ہوئی، حقائق سے اٹی ہوئی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ان میں سے ایک بڑا حصہ حقائق کا وہ ہے جن کا انسان کی زندگی سے بہت نزدیک کا اور گہرا تعلق ہے. یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، مجھ سے، انسان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. جیسے انسان زمین کے اندر دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں، اگرچہ بادی اور نظر میں اسے یہ لا تعلق نظر آتی ہیں، یعنی یہ میری نہیں ہیں، مجھ سے مربوط نہیں ہیں، یا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بادی اور نظر میں یہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، لیکن جب غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اس کو ہر چیز اپنی زندگی سے متعلق نظر آتی ہے، اپنی زندگی سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ شے میرے زندگی سے کتنی تاثیر رکھتی ہے. زمین کے اندر جو کچھ ہے اور زمین سے باہر جتنے حقائق ہیں، جیسے سورج ہے، دھوپ ہے، ہوائیں ہیں، ستارے ہیں، یہ دن رات کا بدلنا ہے، اور زمین کے اوپر مختلف انعام، مختلف انواع و انواع کے حقائق ہیں. پانی ہے، جنگل ہے، مٹی ہے، ریت ہے، کھیت ہیں، سبزہ ہے، درخت ہیں، حشرات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں. یہ ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر خلق ہوا ہوں جس کے اندر حقائق ہیں اتنے تہ بتہ، اور ان کی تاثیر مختلف ہے، ان کی نوعیت مختلف ہے، ان کے اندر جو خاصیت ہے وہ بہت تعجب آور ہے، حیرت ناک ہے. وہ سب میری زندگی سے تعلق ہے. میری زندگی سے مراد اپنی انفرادی زندگی نہ، انسان کی زندگی سے، انسانی حیات سے ان حقائق کا بہت گہرا تعلق ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی تمہاری زندگی سے ہی مربوط ہے کسی نہ کسی پہلو سے، اور تم اس سے بہرہ مند ہو رہے ہو، تم اس سے استفادہ کر رہے ہو. تمہیں شعور نہیں ہے اس کا کہ یہ حقائق تمہاری زندگی میں کیا تاثیر رکھتے ہیں. جب یہ پہچان ہو جاتی ہے انسان کو، اور ان حقائق کے اندر موجود خاصیات اور دیکھتا ہے، ان کا کمالات کو دیکھتا ہے، ان کمالات میں
ایک پہلو ان کمالات کا، ہر کمال کا یہ پہلو ہے، لیکن بعض کمالات میں نمایاں ہے یہ پہلو، اور وہ ہے ان کا حسن، زیبائی، جمال۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہے وہ قانون الہی کے مطابق خیر ہے، خیر کمال ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کمالات کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو خیر کا عنوان دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایجاد کیا ہے، جو چیز بھی ہے وہ خیر ہے، شر نہیں ہے۔ شر اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ شر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں خیر کا کوئی پہلو نہ ہو۔ خیر نفسی ہے، یعنی ایک شے خیر ہے خود اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور ایک خیر کا پہلو نسبی ہے دوسروں کے لیے، انسان کے لیے خیر۔ اپنے لیے ہر چیز خیر ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی یہ چیزیں خیر ہیں، ان کے اندر کمال ہے۔ اور اس کمال کا ایک جلوہ، اس کمال کا ایک ظہور، اس کمال کا ایک پہلو حسن ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم، ادراک، حصے عطا کی ہیں حقائق کو سمجھنے کی، پہچاننے کی، ان کے اندر حس اس کمال اور حسن کو سمجھنے کی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں، تشخیص دیتے ہیں کہ یہ شے موجود ہے، ساتھ ہی یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شے موجود ہے، اس کے اندر یہ خیر، کمال، اور یہ اس کے اندر خوبصورتی بھی موجود ہے۔ درختوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ درخت، پودے موجود ہیں۔ ان کی موجودیت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، درک کرتے ہیں، سب سمجھتے ہیں اس خوبصورتی کو، مگر یہ کہ جو انسان حواس کھو بیٹھا ہو، عقل کھو بیٹھا ہو اور ادراک کھو بیٹھا ہو، بیماری کے نتیجے میں، کسی آفت کے نتیجے میں یہ عارضہ انسان پر طاری ہو جاتا ہے کہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، حس کھو بیٹھتا ہے، تشخیص نہیں دے سکتا۔ اس وقت یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اس کو تشخیص ہے کہ یہ پودا ہے اور یہ خوبصورت پودا ہے۔ پودے کہ ہر چیز میں ایک خوبصورتی کا پہلو ہے۔ پتا ہے اس کا، اس پتے کی اپنی خوبصورتی ہے، پتے کا پودے کے اوپر اگنا، اس میں ایک خوبصورتی ہے، اور پودے کے ساتھ پھل کا لگنا، یہ ایک اور خوبصورتی ہے۔ پھل کے اندر جو تاثیر ہے اور جو نظام ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ لیکن انسان جہاں یہ صلاحیت رکھتا ہے تمام حقائق کو پہچاننے کی، سمجھنے کی، اور اسے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہے، ساتھ ہی انسان کے اندر اور دیگر حصے بھی موجود ہیں۔ اگر یہ ایک ہی حص ہوتی کہ انسان دیگر حقائق کو دیکھ سکتا ہے، انہیں سمجھ سکتا ہے، ان کے اندر کمال و خیر اور خوبصورتی کو پہچان سکتا ہے، اگر صرف اتنا ہوتا تو ہر انسان کمال درجہ کا موحد ہوتا، عبد خدا ہوتا، اگر صرف یہی ہوتا۔ لیکن انسان کے اندر اس کے علاوہ بھی دیگر حصے موجود ہیں، وہ احساس اس حصے کے احساس پر اثر چھوڑتے ہیں۔ مثلاً ہم جب حقائق زمین اور حقائق اپنے اطراف دیکھتے ہیں، ان کے اندر خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس خوبصورتی کے علاوہ ہم اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر
یہ بھی احساس ہے کہ یہ شے میرے استعمال میں آنی ہے، اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، اس کو میں نے اپنانا ہے اور اپنی تحویل میں، اپنی ملکیت میں لے آنا ہے اور اسے استفادہ کرنا ہے۔ جیسے کھانے کی چیزیں ہیں، جتنی کھانے کی چیزیں طبعی طور پر زمین سے اگتی ہیں، یہ سب نہایت خوبصورت چیزیں ہیں، حد درجہ خوبصورتی ہے ان کے اندر، لیکن انسان کے اندر جو حس ہے ان اشیاء پر قبضہ کرنے کی اور انہیں کھانے کی اور انہیں ہڑپ کرنے کی، وہ مہلت نہیں دیتی ان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، ان کے حسن کو جانچنے کے لیے مہلت نہیں دیتی ہمیں۔ جیسے جانور کے لیے یہ زمین معرفت کی کتاب نہیں ہے، انسان کے لیے زمین، اللہ تعالیٰ نے معرفت کے لیے زمین و آسمان پیدا کیے اور انسان کو حکم دیا ہے کہ ان کی پہچان کرو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ جانور کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ زمین اور زمین میں اگنے والی چیزوں کی معرفت حاصل کرو۔ جانور میں عقل نہیں ہے، صرف اوجری ہے، میدا ہے، اس لیے اس کو یہ سارے چیزیں چارہ نظر آتی ہیں، کھانا نظر آتی ہیں، اور دیکھتے ہی فوراً منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر وہ حس بھی پائی جاتی ہے جو جانور میں ہے کہ یہ سب کچھ میری خوراک ہے، یہ سب کچھ میری بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے، یہ سب پر میں تملک اپنا قائم کر لوں اور میں اس کے اوپر اپنی مالکیت قائم کر لوں۔ یہ انسان میں ہے، جانور میں نہیں ہے۔ جانور کھانا کھاتا ہے، چارہ اس کو سمجھتا ہے اور چر جاتا ہے، بغیر اس کے کہ یہ دیکھے کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں اس کی بناوٹ، اس کے اندر سجاوٹ، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی ترکیب کیا ہے۔ جانور اس پر معمور نہیں ہے، یا ایک لحاظ سے کہیں کہ ممنوع ہے اس کے لیے۔ اگر جانوروں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان حقائق کو سمجھ کے پھر کھائیں تو اکثر جانور بھوکے مر جائیں گے، چونکہ وہ جب ان حقائق کے پاس جائیں گے، ان پودوں کے پاس جن کو وہ چرتے کھاتے ہیں، تو ان کے حسن میں محو ہو جائیں گے، کھانا بھول جائیں گے۔ انسان میں یہ حیوانی وصف موجود ہے، طبیعی، کہ ان اشیاء کے اندر انسان کا مفاد بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لہٰذا ان اشیاء کو دیکھ کر اغلب اوقات انسان ان کے مشاہدے، ان کی پہچان، ان کی معرفت بھول جاتا ہے، اور جانور کی طرح چراگاہ سمجھ کر، چارہ سمجھ کر فوراً ان کو چر جاتا ہے۔ روزمرہ جو چیزیں ہم استعمال میں لاتے ہیں، ایک تو ہماری اپنی مصنوعات ہیں، جیسے کپڑے ہیں، یہ ہم نے طبعی طور پر اگنے والی چیزوں سے بنا کر داغا، اس سے کپڑا بنایا، پھر اسے پہنتے ہیں اور اس کا حسن ہمیں نظر آتا ہے، اس کے ذریعے اپنا حسن بھی بڑھاتے ہیں، بناؤ سنگار کرتے ہیں مصنوعات کے ذریعے سے، اور جو خود ہم نے بنوائی ہیں چیزیں وہ حسین نظر آتی ہیں۔ مثلا جوتا جب آپ خریدتے ہیں تو خوبصورتی بھی ساتھ مد نظر ہوتی ہے، بلکہ مفاد سے زیادہ، فائدے سے زیادہ خوبصورتی کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آپ جب بازار میں لباس کے لیے جاتے ہیں یا لباس بنواتے ہیں اپنا، تو لباس کے فائدے سے زیادہ لباس کی خوبصورتی اور کپڑے کی خوبصورتی کو ترجیح کے طور پر ہم رکھتے ہیں۔ لیکن جو طبعی طور پر اللہ نے ہمارے لیے اشیاء بنائی ہیں، اگائی ہیں، زمین اگاتی ہے، ان کے اندر ان مصنوعات سے زیادہ خوبصورتی ہے، لباس اور جوتے سے زیادہ خوبصورتی، زیورات سے زیادہ خوبصورتی، جو ڈرائنگ ڈیزائن ہم بناتے ہیں، اپنے گھروں کو آرائش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ زیبائی اس طبیعت میں، نیچر کے اندر موجود ہے۔
ان حقائق اشیاء کے اندر موجود ہیں۔ آپ کوئی ایک سنگریزہ اٹھا کے لے کے اس میں غور کریں، اس کی ترکیب، اس کی بناوٹ، تو اس کا حسن آپ کے گھر سے ایک سنگ راہ کو اٹھا لیں جو پتھر راستے میں پڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اگر غور کریں اور اس کے حسن کو پہچانیں اگر، تو وہ آپ کے مصنوعی چیزوں سے زیادہ حسین نکلے گا وہ۔ لیکن ہمیں جو مفاد پرستی ہے، فوائد ہماری آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں، پردہ بن جاتے ہیں، اور ہمیں حقائق کے اندر موجود کمالات، خیر اور حسن دیکھنے نہیں دیتے۔ اکا دکا افراد ہیں جو مفادات سے بالاتر ہو جاتے ہیں، مفادات کو نہیں نظر میں رکھتے بلکہ معرفت کی آنکھ سے اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ جیسے مصور ہیں، نقاش، یہ صلاحیت نقاشی کی، ویسے تو رنگ بکھیرنے کی تو انسان سیکھ سکتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، کسی اسکول اکیڈمی میں کسی استاد کے پاس تصویر بنانے کی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے نقاشی۔ نقاشی ایک اندرونی صلاحیت ہے، فطری چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے شاعری ہے، شاعری انسان پڑھ کے، ادبیات کی کتابیں پڑھ کے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر کے شعر کے متعلق معلومات لے سکتا ہے اور بے ڈنگے شعر لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شعر جن کے اندر انسان کسی حقیقت کا حسن منتقل کرتا ہے، وہ شاعری پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ اندر انسان کے فطرت کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نقاش ہیں، مصور ہیں۔ یہ مثلاً آپ تصویریں دیکھتے ہیں، کیلا رکھا ہوا، کیلے کا پورا گچھا رکھا ہوا، اور وہ کھا نہیں رہا ہے، اس کی تصویر بنا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ اس پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ کیلا رکھ کے کھا کیوں نہیں رہا، کیلا رکھ کے یہ تصویر بنانے میں مصروف ہے۔ یا تربوز اس نے رکھا ہوا ہے اور اس کی تصویر نقاشی بنا رہا ہے۔ وہ اگر ہمیں موقع دے تو چھری لے کے فوراً تربوز کاٹ کے اور آنن فانن اس کو کچرے میں اور فضلے میں تبدیل کر دیں ہم، لیکن نقاش اس کے اندر اس کے حسن میں محو ہوا ہے، اس کی رنگت پہ، اس کی ترکیب پہ، اس کے خد و خال پہ، اس کی شکل پہ، اس کی بناوٹ پہ۔ وہ چونکہ جانور کے طور پر اس کو چارہ سمجھ کے نہیں دیکھ رہا، بلکہ ایک حقیقت شناس کے طور پر اس حقیقت کو سمجھنے میں محو ہے کہ یہ بنا کیسے ہے، اس کے اندر خوبصورتی کتنی ہے، یہ اس کے اندر کھو جاتا ہے۔ عام چیزیں جو فصلوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، سبزیاں، پھل، دن رات ہم کھاتے جاتے ہیں اور کچرا بناتے ہیں اس کا، یہ سب حقائق نہایت درجہ خوبصورت و زیبا ہیں۔ اور یہ زیبائی کیا چیز ہے؟ یہ زیبائی ان کا کمال ہے، ان کے اندر موجود اوصاف کمالیاں ہیں جو نمایاں ہوتی ہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ کمالات کبھی دیکھنے والوں کے لیے نمایاں ہوتے ہیں اور کبھی پنہان ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے ساتھ۔ ویسے کوئی کمال کبھی پنہان نہیں ہوتا، ہر کمال نمایاں ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کی نسبت بعض کمالات پنہان ہوتے ہیں، بعض نمایاں ہوتے ہیں۔ یہی کمالات جب دیکھنے والوں کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اپنا جلوہ ان کو دکھاتے ہیں، ان کمالات کے مشاہدہ سے دیکھنے والا اگر باشعور ہو انسان، دیکھ کر اس کا اثر اس مشاہدے کا اس کے وجود میں پڑتا ہے، اس کے ذہن میں اور دل میں آتا ہے، اور وہ احساس ہے تحسین کا۔ تحسین یعنی اظہار حسن شے۔
اس شے کے حسن کا اظہار انسان کرتا ہے، توصیف حسن کرنا، تحسین اس شے کے حسن کا ذکر کرنا، اس شے کی خوبصورتی کا اظہار کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے، چونکہ ادراک رکھتا ہے، اشیاء کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کی بناوٹ سجاوٹ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، دیکھنے کے نتیجے میں اور مشاہدے کے نتیجے میں جب حسن کو سمجھ لیتا ہے، اس حسن کی توصیف کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اسی توصیف حسن کو تحسین کہتے ہیں اور حمد کہتے ہیں۔ لیکن یہ ائمہ لغت نے فرق بیان کیا ہے۔ تحسین دو طرح کی ہے۔ اگر انسان میں اور کسی ذی شعور میں یہ کمالات دیکھے جائیں یا کسی بے جان چیز میں جو بے شعور ہے اس کے اندر کمالات دیکھیں، ہم انسان کو ہی مثال قرار دیتے ہیں۔ انسان کے اندر دو طرح کے کمالات ہیں، دو طرح کی خوبصورتیاں انسان کے اندر ہیں۔ ایک خوبصورتی، حسن انسان کا ایسا ہے جس میں خود انسان کا اپنا کوئی کردار شامل نہیں ہے، انسان اس حسن میں خود بالکل لا تعلق ہے۔ جیسے انسان کا جسم ہے، انسان کا قد ہے، انسان کا چہرہ ہے، انسان کی رنگت ہے، یہ قابل تحسین ہے، یہ سب کمالات ہیں، ان کے اندر حسن ہے، زیبائی ہے، خوبصورتی ہے۔ لیکن اس خوبصورتی میں، اس کمال میں، اس کے وجود میں آنے میں انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی پتھر کا تعلق ہے انسان کے قد سے۔ انسان کے وجود میں دو طرح کی خوبیاں ہیں۔ کچھ خوبیاں ایسی ہیں جن کا انسان خود ذمہ دار نہیں ہے، انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ کچھ خوبیاں انسان کی ایسی ہیں جو خود انسان کی اپنی حاصل کی ہوئی ہیں، انسان کی اپنی محنت، مشقت، کوشش، ارادہ اور عمل باعث بنا ہے کہ یہ خوبی انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو آب و ہوا نے اس کے اندر پیدا کی ہیں، جیسے ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے گورے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ رنگت ان کی خود نہ اپنی بنائی ہوئی ہے، نہ ماں باپ نے بنائی ہے، یہ آب و ہوا نے ان کی رنگت بنائی ہے۔ گرم علاقوں کے سانولے ہوتے ہیں، ان کے رنگ سانولے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جغرافیائی، اگر ان خوبیوں کو دیکھیں تو اس میں خود اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر میں پتھر تھے یا اس محلے میں، گلی میں، ان پتھروں کا اس بچے کی رنگت پہ کتنا دخل ہے؟ بچے کا اپنا یا اس کے ماں باپ کا بھی اتنا ہی دخل ہے جتنا پتھروں کا دخل ہے۔ یا فرض کریں کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے گورے رنگ کا اور اسی گھر میں گائے بھی تھی، بکری بھی تھی، تو گائے بچے کی رنگت پہ جتنی اثر انداز ہے، بچے کے ماں باپ بھی اتنے ہی اثر انداز ہیں۔ یہ رنگت انسان نے خود نہیں اپنی بنائی، قد خود نہیں بنایا، طبیعی عوامل ہیں جنہوں نے انسان کے اندر یہ خوبیاں پیدا کی ہیں۔ اب یہی خوبیوں والا بچہ جس کے اندر جغرافیائی عوامل کے نتیجے میں اور ماحولیاتی عوامل کے نتیجے میں اور غذائی عوامل کے نتیجے میں اور باقی وراثتی عوامل کے نتیجے میں جو جبری طور پر خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ خوبیاں اگر انسان کے اندر موجود ہوں اور یہ نظر بھی آئیں دوسروں کو، اور ان خوبیوں کے نتیجے میں انسان تحسین کرتا ہے، سراہتا ہے کسی کو کہ اس شخص کا کتنا اچھا قد ہے، اس شخص کی صحت کتنی اچھی ہے، اس کو حمد نہیں کہتے،
ان کو مدح کہتے ہیں، یہ مداحی ہے، یہ مدح ہے، مداحی ہے، وہ خوبصورتیاں، وہ کمالات اور وہ محاسن جو جس شے کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر مثلاً اگر موجود ہے تو انسان کی اپنی کوشش محنت کا نتیجہ نہیں ہے، انسان کے اپنے ارادے عمل اور فعل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ طبیعی عوامل کے نتیجے میں یا غیر اختیاری عوامل کے نتیجے میں یہ خوبی شے کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ اور انسان یہ خوبی بھی جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر تحسین، توصیف حسن کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ حسن دیکھا ہے، یہ خوبصورتی، اس خوبصورتی کو میں بیان کروں، زبان پہ لاؤں۔ یہ خوبصورتی اگر زبان پہ لائیں اس کو مدح کہتے ہیں، یہ مدح ہے، مدح اردو میں آپ تلفظ کرتے ہیں، یہ مدح ہے۔ حمد اس کمال کو کہتے ہیں، اس خوبصورتی کو کہتے ہیں، اس زیبائی کی توصیف کو کہتے ہیں جو خوبصورتی، زیبائی اس موصوف کے اندر اس کے اپنی کوشش، اپنے کمال اور اپنی محنت اور اپنے ارادے سے وجود میں آئی ہو۔ یہ خوبصورتی، یہ حسن اپنے اندر اس نے کوشش کر کے پیدا کیا ہو، ان کمالات پر سراہنا یہ حمد کہلاتا ہے۔ انسان کے اندر دوسری قسم کی خوبیاں وہ ہیں جو انسان نے خود اپنے اندر ایجاد کی ہیں۔ مثلا ایک انسان ہے عالم، علم ہے اس کے اندر، اور اتنا نمایاں علم ہے، خوبصورت علم ہے، انسان جب اس کا علم محسوس کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی بات کے اندر یہ علمیت انسان کو محسوس ہوتی ہے، تو اس کمال کو درک کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر تحسین کا جذبہ اور تحسین کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد اختیاری کمالات پر تعریف یا توصیف کو کہتے ہیں۔ غیر اختیاری کمالات ان کے بارے میں بھی احساس ضرور پیدا ہوتا ہے تحسین کا، لیکن اسے مدح کہتے ہیں، اسے حمد نہیں کہتے۔ ان چیزوں کی مدح کی جاتی ہے۔ ہم عموماً اردو میں جا بجا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی سے الفاظ لے کے اردو بنائی ہے، پھر فرق ملحوظ نہیں رکھا اور ان کو مختلف طریقوں سے بے معنی کر دیتے ہیں ہم۔ مثلا فارسی میں خصوصاً یہ رواج ہے، ہم فضائل کہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اوصاف، کمالیہ، فضائل، پاکستان میں ان کو فضائل کہا جاتا ہے کہ مقرر، ذاکر، خطیب فضائل پڑھے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے اوصاف کمالیہ ذکر کریں۔ ایران میں اس کو مداحی کہتے ہیں، ہم ذاکری کہتے ہیں، وہ مداحی کہتے ہیں، وہ مدحت کر رہا ہے، مدح کر رہا ہے۔ مدح غیر اختیاری اوصاف کی تعریف کو کہتے ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام میں جن فضائل کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ حمد والے ہیں، یعنی ان کی توصیف اگر کریں تو وہ ثنا کہلاتی ہے یا حمد کہلاتی ہے وہ تعریف، لیکن بول چال میں فارسی میں اس کو مدح کہتے ہیں۔ پس کمالات دو طرح کے ہیں، اختیاری، ارادی، اور غیر اختیاری اور غیر ارادی، اور دونوں طرح کے کمالات موجود ہیں۔ بے جان اشیاء میں سارے غیر اختیاری کمالات ہیں جس میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو باشعور مخلوقات ہیں جیسے انسان، اس کے اندر دو طرح کے کمالات ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری کمالات ہیں۔ یہ کمالات اختیاری اگر ہوں اور ان اختیاری کمالات کا ظہور بھی ہو، نمایاں بھی ہوں انسان کے لیے،
ان کمالات کو دیکھ کر جو تحسین، توصیف یا احساس و جذبہ انسان کا آتا ہے، ذکر کرتا ہے ان کمال کا، اس کو اصطلاح میں حمد کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کا، انسان کا یہ عمل اللہ کے لیے بیان ہوا ہے۔ حمد انسان نے اللہ کی کرنی ہے، توصیف اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور انسان نے اللہ کی توصیف کرنی ہے، تحسین کرنی ہے۔ اس میں ہدایت کہاں ہے؟ انسان اگر اللہ کی تعریفیں کرے، صبح و شام اللہ کی تعریفیں کرتا رہے، اس میں اللہ کو، یعنی اس میں حکمت کیا ہے؟ حمد انسان کا وظیفہ و انسان کا فریضہ اور انسان کی ذمہ داری اور انسان کے ہدایت میں حصہ بنا دیا ہے۔ ہدایت سے کیا ربط ہے حمد کا؟ اور وہ بھی انسان کی اجتماعی زندگی میں اس حمد کی تاثیر کیا ہے؟ حمد ہدایت میں کیا رول ہے اس کا؟ یعنی اگر ایک استاد آئے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، اور ایک پیریڈ یا پیریڈ کا ایک حصہ مختص کر دے جس میں بچے استاد کی تعریفیں کرتے رہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، آپ بڑے لائق ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، اس سے بچوں کو کیا تعلیم مل رہی ہے؟ یہ تو چاپلوسی ہو جاتی ہے۔ استاد سے اچھے نمبر لینے کے لیے عموماً جب کسی صاحب اختیار کی تعریف دوسرے لوگ کرتے ہیں جو اس کے محتاج ہیں، اس کو چاپلوسی اور خوشامد کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی افسر ہے اور آپ کو اس سے کام پڑ گیا ہے، آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے گئے ہیں اور جا کر اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے آپ نے کہ آپ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ، دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہیں، آپ کے کمالات یہ ہیں آپ کے۔ اگر کسی کے پاس آپ کا مفاد ہو، آپ کی ضرورت ہو، آپ کی حاجت اس کے پاس ہو اور آپ وہ حاجت اس سے لینا چاہتے ہیں اور اس سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، اپنا مفاد اور فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور شروع کریں اس کی تعریف سے، اسی کو تو خوشامد کہتے ہیں، اسی کو چاپلوسی کہتے ہیں۔ اور یہ برائی انسان کی بری صفات میں سے ہے، منفی صفات میں سے ہے کہ جس کے پاس آپ کا مفاد ہے، مفاد کے حصول کے لیے اس کی تعریفیں کرنا۔ اگر اس میں حقیقتاً بھی کوئی اچھی صفت ہے اور آپ اس لیے تعریف کر رہے ہیں تاکہ اس تعریف کو سن کر وہ خوش ہو اور ہم پر مہربان ہو جائے، اسی کو خوشامد اور چاپلوسی کہتے ہیں۔ اور یہی شخص اگر فارغ ہو جائے اس ذمہ داری سے تو پھر اسے سلام تک نہیں کرتے، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ کل تک جس کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے، آج نہ اس سے سلام لیتے ہیں نہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہدایت نہیں ہے، نہ تعلیم ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے لیے ہدایت کا منشور مرتب کیا قرآن کریم، اور اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں آغاز اللہ کی الوہیت اور رحمانیت اور رحیمیت سے ہوا ہے کہ نظام حکومت اللہ رحمانی و رحیمی ہے، اور فوراً بات کو پہنچا دیا حمد پر کہ انسان کہے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اگر اللہ کے پاس سارے وسائل ہیں انسان کے، تو کیا انسان اللہ کی تعریفیں کرے گا جس کے نتیجے میں اللہ اس کو یہ وسائل زندگی، یہ ضروریات زندگی، یہ رزق زندگی، یہ توفیقات جو اللہ کے اختیار میں ہیں مخلوق کے لیے، وہ سب کچھ اللہ اس وقت انسانوں کو دے جب انسان اللہ کی تعریفیں کرے، اور اگر اللہ کی تعریفیں نہ کرے تو وہ اللہ انسان کو یہ چیزیں نہ دے۔ یہ تو ہدایت کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی لائق یہ حمد نہیں ہے، اور انسان کے لیے اس حمد میں نقص ہے،
نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ تو حمد کا ہدایت سے کیا تعلق انسان کا بنتا ہے؟ الحمدللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام پر آغاز زندگی، نظام زندگی قائم ہوا ہے، اور وہی اللہ، اس کے لیے حمد بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تعریف اردو معنی میں اگر اس کو لیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں یعنی تمام ثنا، تمام مدحتیں، تمام ستائشیں، تمام تحسینات، کمالات کے مقابلے میں یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ جیسا علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ الف و لام جنس کا ہے، یعنی جنس سے حمد، خود تمام حمد، جہاں بھی حمد کمال کے مقابلے میں، حسن کے مقابلے میں انسان کے اندر پیدا ہوگی، وہ سب حمد خدا کی ہے، اللہ کی ہے، اسی الہ کی ہے، اسی فرمان روا کی ہے حمد ساری۔ اس میں ہدایت کا یہ پہلو ہے کہ اول تو انسان نے، ظاہر بنایا اللہ نے انسان کو ایسا ہے، ذی شعور اور عاقل، فہم دے کر، ادراک دے کر، حواس دے کر، عقل دے کر پیدا کیا ہے، اور اس فہم و ادراک و حواس کے ذریعے سے انسان نے اپنے ماحول اور اطراف میں ہر چیز کو مشاہدہ کرنا ہے۔ ہر چیز کو مشاہدہ کرے گا تو ہر چیز اس کو مختلف جگہوں پہ نظر آئے گی۔ مثلا کوئی چیز کسی کے ہاں نظر آئے گی، کوئی کسی کے ہاں نظر آئے گی، کوئی کسی کے علاقے میں نظر آئے گی۔ کچھ حقائق آپ کو پہاڑوں میں نظر آئیں گے، کچھ حقائق آپ کو میدانوں میں نظر آئیں گے، کچھ حقائق آپ کو کھیتوں میں نظر آئیں گے، کچھ حقائق آپ کو شہروں میں نظر آئیں گے، کچھ حقائق آپ کو باغوں میں نظر آئیں گے، کچھ حقائق آپ کو ندیوں نالوں میں نظر آئیں گے، اور یہ سارے زیبا خوبصورت حقائق ہیں، اور انسان نے ان کو طبعی طور پر دیکھنا ہے، لامحالہ انسان نے ان کو دیکھنا ہے۔ کچھ حقائق آسمانوں میں نظر آئیں گے، کچھ زمین میں نظر آئیں گے۔ انسان فطری طور پر حقیقت شناس پیدا ہوا ہے۔ حقیقت کی پہچان کے جتنے وسائل تھے وہ انسان کے اندر رکھ کر انسان بنایا گیا ہے۔ جیسے یہ کیمرے ہیں، یہ میڈیا کیمرے ہیں، یہ سیکیورٹی کیمرے ہیں، یہ کیمرہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تصویر لے۔ اس کیمرے کا کام گرمی سردی کا ٹیمپریچر لینا نہیں ہے، اس کیمرے کا کام آوازیں محفوظ کرنا نہیں ہے، اس کیمرے کا کام اس کے سامنے آنے والی تصاویر، حرکات و سکنات ثبت کرنا ہے۔ لہٰذا جب یہ کیمرہ ٹھیک ہوگا، آن ہوگا، چل رہا ہوگا، تو اس کا ایک ہی کام ہے کہ تصویریں لے۔ تصویر لینے کے علاوہ دوسرا کوئی کام اس کا نہیں ہے، اگر کیمرہ وین بھی حواس والا ہو تو۔ قم میں درس ہمارا ایک وہ طالب علم ریکارڈنگ کرتا تھا، وہ ابھی موجود ہیں، ادھر جامعہ میں ہی موجود ہیں، وہ بزرگوار۔ یہ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر لیا ہوا تھا، کیسٹ روزانہ لے کر آتے تھے، باوضو ہو کر جب درس شروع ہوتا تھا تو اس کیمرہ مین کی طرح وہ آ کے ممبر کے قریب اور کرسی درس کے قریب آ کے بڑے سلیقے سے بیٹھتے تھے، اور دوسرے تمام شرکائے درس کو کنٹرول کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کھانسنا نہیں ہے، آواز نہیں نکالنی، چونکہ درس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن وہ ٹیپ ریکارڈر کا ریکارڈنگ کا بٹن دبانا بھول جاتے تھے۔ وہ درس جب ختم ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے، آغا صاحب معذرت، آج کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، میں بٹن دبانا بھول گیا تھا، آپ دوبارہ درس پڑھائیں۔ اب وہ ایک ہماری مشکل تھی کہ دوبارہ تکرار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس طرح ابھی یہ دروس جو آپ کے پاس ہیں کچھ نہیں ریکارڈ ہوئے، یہ ان کی حکمت کا نتیجہ ہے کہ وہ بٹن دبانا ہی بھول جاتے تھے۔ اب یہ کیمرہ بنایا گیا ہے
تصویر لینے کے لیے. اگر یہ آن کیا ہوا ہے تو اس کا کام فقط تصویر لینا ہے. انسان بھی اسی طرح بنایا ہے اللہ نے، لیکن انسان کو آپریٹر نہیں چاہیے. کیمرہ ایک مشین ہے، صنعتی چیز ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک انسانی آپریٹر چاہیے، ایک اور فرد چاہیے جو اس کے سسٹم کو چلائے. اللہ نے انسان کے اندر یہی کیمرے والی خصوصیت رکھی ہے کہ اس کا کام بھی تصویریں دیکھنا لینا ہے. آپریٹر نہیں چاہیے، آپریٹر خود انسان خود ہے، جس کے اندر یہ سسٹم ہے وہ خود آپریٹر ہے. یہ ساری تصویریں دیکھنا انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دیکھنا ہے یہ سب کچھ. اور جن حقائق کو اس نے دیکھنا ہے وہ حد درجہ خوبصورت حقائق ہیں. ان کی خوبصورتی توصیف سے باہر ہے. یہ جو ان انسانوں نے جن کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھیں گے کہاں؟ ظاہر ہے ہر حقیقت کو ایک خاص جغرافیے میں انسان دیکھتا ہے. مثلا کچھ چیزیں پاکستان میں انسان دیکھتا ہے، کچھ چیزیں افغانستان میں دیکھتا ہے، جیسے یہ جغرافیائی تقسیم ہو چکی ہے. کچھ حقائق، زیبائیں، خوبصورتیاں ہندوستان میں دیکھتا ہے. ہندوستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے، بہت ہی خوبصورت. یعنی جتنا حسن ہندوستان کے اندر ہے اتنا شاید پوری دنیا میں یکجا کسی جگہ نہیں ہے. جغرافیائی حسن و خوبصورتی، عجائب و غریب چیزوں کی دنیا ہے ہندوستان کی سرزمین. لیکن ناقص ترین لوگوں کے اختیار میں وہ سرزمین چڑھ گئی ہے. پاکستان بہت خوبصورت ہے، اسی کا ایک حصہ ہے. باقی دنیا بہت خوبصورت ہے. یہ مغربی دنیا، یورپی دنیا، بہت سارے براعظم، آسٹریلیا، امریکہ حد درجہ خوبصورت ہے، نہایت زیبا ہیں. ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے سیاحت کا محکمہ بنایا گیا. لوگ آتے ہیں باہری رقمیں خرچ کر کے فقط یہ حسن و زیبائی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ گلگت والے جس حسن سے تنگ آ کے کراچی میں دھوئیں میں آ کے رہتے ہیں، اس حسن کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا تڑپ کے بےتاب ہو کے وہ چٹانیں اور وہ دریا اور وہ آبشار اور گلیشیئر اور وہ حسین ترین چیزیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اپنی زندگی کا اس کو ایک بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمالیہ دیکھا ہے، ہم نے فلاں چوٹیاں دیکھی ہیں، برف دیکھی. چونکہ ان کے اندر یہ حس ہے کہ ہم جا کر یہ دیکھیں. ہر انسان دیکھتا ہے، غریب آدمی بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے، امیر آدمی بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے، پڑھا لکھا انسان بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے، ان پڑھ انسان بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے، مومن مسلمان بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے، غیر مومن غیر مسلم بھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے. جو انسانی صفات ہیں، طبیعی، جسمانی، وہ سب کے اندر مشترک ہیں. یوں نہیں کہ مومنین کی نگاہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں 6/6 اور کافروں کی کمزور ہوتی ہیں، اینک لگانا پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے. یا مومنین کے کان صاف ستھرے ہوتے ہیں، کافروں کے کان میں میل ہوتی ہے. یہ نہیں ہے اللہ کا قانون، یہ نہیں ہے. تمام انسانی خصوصیات ساری انسانوں میں ناس میں مشترکاً موجود ہیں. لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ انسان جو چیز جہاں دیکھتا ہے اور اس چیز کے اندر حسن و خوبی اور کمال دیکھتا ہے، جب اس حسن کو تجزیہ کرتا ہے، اس کو تحلیل کرتا ہے، یہاں خطا کر جاتا ہے. اس شے کو جب کسی کھاتے میں ڈالنا ہے، اب اس نے مثلا جب آپ کسی سرزمین پہ جاتے ہیں، وہاں کوئی خوبصورتی دیکھتے ہیں، تو یہ خوبصورتی کہاں سے آئی ہے؟ کس نے یہ حسن سارا ایجاد کیا ہے؟ یہاں پر انسان غلطی کر جاتا ہے. جس خطے میں دیکھتا ہے، جس حصے میں دیکھتا ہے کائنات کے جس حصے میں، اس خوبصورتی کو وہاں کے ممکن ہے کسی طبیعی عامل سے جوڑ دے کہ یہ خوبصورتی اس وجہ سے ہے، یہاں پر یہ حسن، یہ کمال، یہ خوبی اس وجہ سے ہے، یہاں پر یہاں کی آب و ہوا نے یہ خوبصورتی پیدا کی ہے،
یہاں کے موسم نے یہ خوبصورتی پیدا کی ہے، یہاں کے حاکم نے یہ سب حسن و کمال ایجاد کیا ہے۔ جیسے یہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم، پتہ نہیں ابھی تک موجودہ ہیں یا نہیں ہیں، معدومہ ہو گئے ہیں، ان کی ایک خاتون، ایک وزیر ہے ان کی، اس وزیر نے 2018 میں جب بارشیں ہوئی تھیں، بھرپور بارشیں ہوئی تھیں، اچھی فصلیں ہوئی تھیں، اب بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بارشوں کا موسم ہے لیکن نہیں ہو رہی ہیں، اور جس کے نتیجے میں کافی خدشات ظاہر ہو رہے ہیں بارشیں نہ ہونے کا، جو اثر پڑے گا پاکستان کی معیشت پر اور زندگی پر، پاکستانیوں کی ضروریات پر، پینے کا پانی، آبیاری کا پانی، کھیتی باڑی کا پانی، فصلوں کا پانی، یہ سب ابھی سے مشکلات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس وقت کثرت سے بارشیں ہوئی تھیں، تو وہ محترمہ وزیر صاحبہ یا وزیرہ صاحبہ نے یہ باقاعدہ پریس میں یہ بیان دیا تھا کہ یہ بارشیں جو کثرت سے ہو رہی ہیں پاکستان میں، یہ کریڈٹ، وہ موسمیات کی وزیر ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے انسان جہاں پر کوئی فراوانی دیکھتا ہے، رزق دیکھتا ہے، نعمت دیکھتا ہے، رحمت دیکھتا ہے، کمال دیکھتا ہے، حسن دیکھتا ہے، زیبائی دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، تو اس کو کہیں منسوب بھی تو کرنا ہے اس نے، اور جس سے منسوب کرنا ہے اس کے مطابق ہی پھر انسان نے اپنا رویہ بھی اختیار کرنا ہے، اپنا عمل اور عکس العمل بھی اس نے ویسا ہی بنانا ہے۔ ان نعمتوں کو، ان حقائق کو دیکھ کر، ان حقائق کے اندر خوبیاں دیکھ کر، ان حقائق کے اندر حسن و زیبائی دیکھ کر یہ ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ انسان منسوب کر دے یا طبیعی عوامل کے ساتھ یا انسانی آلہہ، حکمران، حاکم، سردار، نواب، وڈیرے، یہ سب یہ کہے کہ یہ ان کی برکت سے ہے۔ آپ نے یہ جملہ کثرت سے سنا ہوا ہے، فلاں کی برکت سے یہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ ہماری برکت بھی لوگوں نے بیان کیا کہ آپ کی برکت سے یہاں کیا ہوا ہے۔ سندھ کا ایک شہر ہے حالہ، قدیمی شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، اور وہاں پر گئے ہم گرمیوں میں، 52 درجہ ٹیمپریچر تھا، 52 درجہ، باقاعدہ جو تھرمومیٹر تھا وہ 52 درجے کی گرمی بتا رہا تھا، اور لوگ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے ہمارے سامنے۔ ایک دو بزرگ میں نے خود دیکھے، وہ چلتے چلتے گرمی کی شدت سے گر گئے، تو وہاں کے ایک مومن ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی آغا صاحب آپ کی برکت سے آج موسم بہت اچھا ہے یہ۔ تو ہم نے کہا اگر یہ ہماری برکت سے ہو رہا ہے تو پھر تو بڑی بری برکت ہے، یہ تو اتنا عذاب، ٹیمپریچر 52 درجے کی گرمی، یہ انہوں نے کہا یہ آپ کی برکت سے ہو رہا ہے۔ اب اپنی طرف سے وہ کوئی تعریفی جملہ کہنا چاہ رہے تھے، تو یہ برکت ادھر منسوب کر دی۔ ہر جگہ آپ کو انسانوں کی برکتیں بیان میں نظر آتی ہیں، یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ کس نے کیا ہے، کس کی برکت سے یہ سب کچھ ہے، یہ آپ صبح و شام مشاہدہ کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہی گمراہی ہے انسان کی کہ اللہ کے نظام حکومت میں جو کچھ دیکھتا ہے، دیکھ کر اور جو کچھ اس کو بہاتا ہے، جتنی اس کی فہم ہے، سوجھ بوجھ ہے، بعض اوقات اس کو طبیعی عوامل کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ مثلا یہ گمراہی خصوصاً آپ طالب علموں کو اور تعلیم یافتہ طبقے کو اپنی کتابوں میں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ کی تفسیر سمجھیں آپ کہ اس میں ہدایت کہاں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے نصاب کی کتابیں دیکھیں آپ کو نصاب بتایا گیا ہے جس میں کچھ علوم ہیں جو آپ کو آشنا کرتے ہیں ان حقائق سے، پڑھتے ہیں آپ، جغرافیہ اپنے ملک کا پڑھتے ہیں، اور
تاریخ اپنے ملک کی پڑھتے ہیں آپ. اسی طرح سائنس جن علوم کو آپ کہتے ہیں، ہر علم سائنس ہوتا ہے. اب پاکستان میں معلوم نہیں کیا افتاد پڑی ہے کہ نیچرل علوم کو سائنس کہتے ہیں، باقی کسی علم کو سائنس نہیں کہتے، جبکہ ملکہ الیزابتھ وہ ہر علم کو سائنس کہتی ہیں. علم انگلش میں سائنس ہی کہلایا جاتا ہے، کوئی بھی علم ہو، دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، نظری علم ہو، عملی علم ہو. علم یعنی سائنس. نالج، علم عربی میں بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک علم کا ترجمہ نالج ہے، ایک علم کا ترجمہ سائنس ہے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا مجھے اس چیز کا علم ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں علم ریاضی پڑھ رہا ہوں. ریاضی بھی علم ہے اور آپ کو فلاں چیز کا بھی پتہ ہے، علم ہے. علم سے مراد یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ایک مضمون ہے، اس کو بھی علم کہتے ہیں. یہ سائنس کہلاتا ہے، اس کا ترجمہ سائنس ہے. ہر علم سائنس ہے، ہر علم سائنس ہے. آپ جو فقہ پڑھتے ہیں یہ بھی سائنس ہے، آپ موسیقی پڑھتے ہیں وہ بھی سائنس ہے، ریاضی پڑھتے ہیں وہ بھی سائنس ہے، آپ کوئی اور علم پڑھتے ہیں وہ سب سائنس کے زمرے میں ہے. لیکن یہاں چند علوم کو سائنس کہتے ہیں. سائنس میں آپ کو یہ گمراہی باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلی سورہ میں ہی ہدایت لکھ دی ہے، الحمد للہ رب العالمین. اب آپ اپنی نصاب کی کتابیں اٹھائیں، تعلیم یافتہ افراد، انہیں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو خوبیاں، یہ کمالات، یہ جو حسن، یہ جو نظم، یہ جو کائنات ہے، یہ ہے تو بڑی زیبا ہے، بڑی خوبصورت ہے. یہ عالم، یہ کہکشانیں بہت زیبا ہیں، منظومہ شمسی بہت زیبا ہے، ستاروں کا عالم، یہ پوری کائنات بہت زیبا ہے، زمین. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس نے کیا ہے؟ یہ بگ بینگ سے ہوا ہے. ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں یہ اتنی خوبصورتی پیدا ہوئی ہے. اسی وجہ سے دہشت گردوں نے دھماکے زیادہ کیے تاکہ اور حسن بڑھے. دھماکوں سے اگر اتنا اچھی کائنات بنتی ہے تو دھماکوں سے ملک کتنا اچھا بن جائے گا. ایک دھماکہ ہوا، ایٹمی دھماکہ، غبار تھا اور اس غبار میں دھماکہ ہوا. اس دھماکے کے نتیجے میں زمین بن گئی، آسمان بن گیا، سورج بن گیا، چاند بن گیا، یہ ایک دوسرے کے محور میں آ گئے، پھر پانی پیدا ہو گیا، مریخ بن گیا، یوں ہوا یوں ہوا. یہ ساری گمراہی کی تصحیح کس سے ہوتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام ثنا حمد اللہ کی ہے. کیوں ساری حمد اللہ کی ہے؟ چونکہ سارا حسن و زیبائی و کمال اللہ نے اس جہان ہستی کے اندر پیدا کیا ہے. اس نظام ہستی میں ہر زیبائی اللہ نے پیدا کی ہے. یہ اس کا حسن ہے جو یہاں ہمیں اس آئینے میں اور اس جگہ پر نظر آ رہا ہے. بس حمد چاپلوسی و خوشامد نہیں ہے، حمد ہدایت ہے. ہم کتنی چیزیں منسوب کرتے ہیں انسانوں سے، جیسے یہ موسم کا کریڈٹ بارشوں کا وزیر اعظم کو دیتے ہیں، بادشاہوں کو دیتے ہیں، فلاں نظام حکومت کو دیتے ہیں. اب سعودی عرب میں تیل ہے، دولت کی فراوانی ہے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ آل سعود کی وجہ سے. سعودی اپنے آپ کو بڑا توحیدی کہتے ہیں، لیکن ان سے بڑا مشرک کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ یہ جو توحیدی زیادہ ریٹ لگاتے ہیں یہ شیعوں کو کافر کہنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ خود ہر چیز کا بانی، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا فرمان روا آل سعود کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کا. آپ بہت سارے علاقوں میں جائیں، پیر، اس خطے میں یہ دریا پیر صاحب کی وجہ سے بہہ رہا ہے، یہ کہیں اور بہتا تھا. پیر صاحب نے ایک دن جلال میں آ کے بغیر وضو کے اشارہ کیا دریا کو، وہ رخ مڑ کے ادھر آ گیا. یہ سب چیزیں پیروں سے منسوب کرتے ہیں. عملی طور پر آپ ہندوستان میں جائیں،
ہندوستان میں اتنی زیبائی ہے، خوبصورتی ہے. یہ زیبائی و خوبصورتی کس نے کی ہے؟ یہ ان اوتاروں نے کی ہے، یہ ان بھگوانوں نے کی ہے، یہ ان دیویوں نے کی ہے، دیوتاؤں نے کی ہے. یہ سب چیزیں ان بے جان مورتیوں کا نتیجہ ہے. بہت زیبا ہے ہندوستان، لیکن یہ خوبصورتی یہ کس کے؟ یہ فلاں دیوی کا جلوہ ہے جو اس نے یہ دکھایا تو یہ پہاڑ بن گیا، یہ دریا بن گیا، یہ گنگا بن گیا، یہ جمنا بن گیا. یہ کشمیر یہ ان دیوتاؤں کا مسکن ہے. یونان میں پہلے جو نظریہ تھا، آئیڈیالوجی تھی، جو ابھی تک ترجمہ ہو کر تمام تہذیبوں کی بنیاد ہے، دیو مالائی نظام جس کو کہتے ہیں، یعنی دیوتا اور وہ فرضی خدا اور تمام چیزیں وہ ان سے منسوب کرتے تھے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ ان دیوتاؤں کا اور ان دیویوں کا بنایا ہوا ہے، ان نامرئی قوتوں کا بنایا ہوا ہے. جو توہماتی لوگ ہیں، خرافاتی لوگ ہیں، وہ اس زمین و نظام ہستی کو سب نامرئی طاقتوں سے منسوب کرتے ہیں، اور جو لا مذہب ہیں، خرافاتی نہیں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، وہ سب اس کو طبیعی عوامل سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ تو ان طبیعی عوامل کا نتیجہ ہے، سارا فلاں کی ترقی ہے، یہ تو اس کی ترقی سے یہ کام ہوا ہے. انسان اس بنیادی گمراہی کا شکار ہے کہ اسے یہ نظام ہستی نظر آتا ہے، اپنے ارد گرد، اپنے اندر، اپنے باہر سب کچھ نظر آتا ہے، اور اس کو سمجھتا بھی ہے. سمجھ کر جب تحسین کا وقت آتا ہے، چونکہ بے ساختہ حسن و جمال و زیبائی انسان پر بے ساختہ اثر ڈالتی ہیں اور انسان کو بے ساختہ تحسین پر اکساتی ہیں. انسان کی بناوٹ اس طرح سے ہے کہ بے ساختہ تعریف، تحسین انسان کی زبان سے نکلتی ہے. لیکن کس کی؟ جب ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں، خوبصورت گاڑیاں، تحسین کرتے ہیں فیکٹری کی، انجینئر کی. ابھی کتنے لوگ آتے ہیں، یہ مسجد ہے، دیکھتے ہیں، بہت سراہتے ہیں اس مسجد کو. ابھی نامکمل ہے، اس کی تزئینات نہیں ہوئی ہیں، لیکن اپنی اسی نامکمل ڈھانچے میں بہت زیبا ہے، بہت خوبصورت ہے. اور سب آ کر پہلا پوچھتے ہیں اس کا ڈیزائنر کون تھا، کس نے ڈیزائن کیا ہے. یعنی ایک حسن نظر آیا ہے، اس حسن کی توصیف بھی انہوں نے کر دی ہے، حمد بھی کر دی ہے، لیکن اب انہیں یہ پتہ نہیں ہے کس کی حمد کریں. یہ مسجد کس نے بنائی ہے، ڈیزائن کی ہے، تاکہ ہم اس کی تعریف کریں. یہی تو سارے انسان کر رہے ہیں. جہاں جو نظر آتا ہے طبیعت میں، ان کو زندگی میں، انسان کی پوری زندگی میں، اس کی جب نسبت دیتا ہے، توصیف کرتا ہے، کس کو اس کا عامل سمجھتا ہے؟ حمد علامت ہے، حمد جو بے ساختہ اظہار و احساس ہے، یہ نشانی ہے انسان کے اعتقاد و ایمان اور فہم کی کہ کس کو اس جہان کا حاکم، فرمان روا، اور کس کو اس جہان کا خالق و مالک مانتا ہے. مؤثر، تاثیر کس کی سمجھتا ہے. اس لیے ہدایت کے اس منشور میں جب تم نے اللہ کے نام پر زندگی گزارنی ہے، چونکہ اللہ کے نام پر کائنات چل رہی ہے، نظام اللہ کے نام پہ چلنا ہے، اللہ کے ناموں نے نظام چلانا ہے، تو آپ بھی اللہ کے نام کے ساتھ متمسک ہو کر زندگی گزاریں گے. تو اس میں آپ جس نظام میں ہو، جس دھرتی پہ ہو، جس جگہ پر ہو، اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، ادراک کرتے ہو، حواس دیے گئے ہیں، عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، تو یہ سب کا سب جو نظر آتا ہے اتنا حسین زیبا، یہ کس کا ہے سب بنا ہوا؟ الحمدللہ، یہ سب اللہ کا ہے. یہ اسی حاکم و فرمان روا کی سجائی ہوئی بستی ہے، ہستی ہے، کائنات ہے، جس میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ سب کچھ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اب یہ سب کچھ میرے تحسین کو ابھار رہا ہے. تو تحسین کس کے لیے نکلنی چاہیے؟ جس نے یہ سارا باغ سجایا ہے، وہ حاکم، وہ اللہ،
وہ پروردگار اللہ کی ذات ہے، وہ حاکم اللہ کی ذات ہے۔ یہی تو ہدایت کا پہلا قدم ہے، ورنہ آپ نمازیں پڑھیں، تعریفیں ڈیزائنروں کی کریں، روزے رکھیں اور تعریفیں حکومتوں کی کریں، حکمرانوں کی کریں، تعریفیں طاغوتوں کی کریں، کرتے ہیں نا۔ اس وقت آپ اپنی اخبار اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں اس وقت کوئی میرے خیال میں 200-300 ٹی وی چینل ہیں، ان سب کو کھولیں، جس چینل کو کھولیں ہر چینل کسی کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ کس کی کر رہا ہے؟ طاغوتوں کی۔ پوری دنیا کے ٹی وی چینل کھولیں، سوشل میڈیا دیکھیں، کسی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اپنے لیڈر کی، کسی طاغوت کی، کسی حکمران کی۔ یہی تو گمراہی ہے اصل، یہی بنیادی ہدایت کا پہلا سبق یہی بنتا ہے کہ حمد، یہ توصیف بے ساختہ نکلی ہے اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کہ معرفت نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب اللہ نے قائم کیا، یہ زندگی میرے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اور خصوصاً ساتھ جو آگے مطلب کو بڑھایا گیا ہے الحمد کے بعد، الحمد للہ، بسم اللہ میں بھی اللہ، الحمد کا متعلق بھی اللہ، الحمد للہ رب العالمین، حاکم و فرمان روا کی ساری تعریفیں ہیں جس کے نام پر کائنات بنی ہے اور چل رہی ہے، اور جو رب ہے عالمین کا۔ حمد میں یہ دونوں خصوصیتیں اخذ کی گئی ہیں، یعنی حمد کی دلیل، حمد کی وجہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی الوہیت، حاکمیت، اور دوسرا ربوبیت، عالمین کی نسبت ربوبیت۔ یہ دونوں انسان کو حمد کرواتی ہیں۔ اگر یہ حمد بے ساختہ کائنات میں زندگی گزار کر ہر قدم پر بے ساختہ حمد اللہ کی نکلی ہے، سمجھو ہدایت پر ہو۔ ابھی تک تو یہ دیکھیں نا کہ ابھی تک ہماری زندگی میں کبھی یہ کام ہوا ہے، ہم نے کوئی کمال دنیا میں دیکھا ہے، دیکھ کے پھر توصیف کی ہے، بے ساختہ اس کی تعریف کی ہے، جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، جس ماحول میں آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہو کے آنکھ کھولی، دیکھا، آنکھ کھولنے کے بعد نگاہ کس پہ پڑی؟ ماں پہ نگاہ پڑی، بابا پہ نگاہ پڑی، نانا پہ نگاہ پڑی، مدینہ پہ نگاہ پڑی، حکومت پہ نگاہ پڑی۔ سب کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے کیا تجزیہ کیا؟ ماں کا شکریہ ادا کیا، نانا کا کیا، بابا کا کیا؟ نہ، اللہ کا۔ دعائے عرفہ پڑھیں، الحمدللہ، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی جس نے میرے لیے یہ سب، میرے لیے اس نے، یہ ماں اللہ کی ایک نعمت ہے میرے لیے، یہ بابا یہ اللہ کی نعمت ہے میرے لیے، یہ نانا اللہ کی نعمت ہے میرے لیے، یہ حکومت اللہ کی نعمت ہے میرے لیے، یعنی یہ سب کچھ تو اللہ نے کائنات میرے لیے سجائی ہے۔ تو اب کس کا توصیف کس کی نکلے؟ الحمدللہ۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں، ہم بھی تو کسی سرزمین پہ آنکھ کھولتے ہیں اور وہاں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے تحسین کس کے لیے ابھرتی ہے؟ ہمیں ابا نے پڑھایا ہے، ہمیں امی نے پڑھایا ہے، ہمیں نانا نے پڑھایا، ہمیں تایا نے پڑھایا ہے، بھول کے کبھی بیچ میں اللہ کا نام آیا ہے کہ یہ سب وسیلے ہیں، یہ تایا اور ماما یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، اور حمد اللہ کی ہے جس نے یہ اسباب میرے لیے فراہم کیے ہیں۔ بس ہمیں ہدایت پر چڑھنے کے لیے ایک سفر ضروری ہے، معرفت کا، ادراک کا و شعور کا۔ وہ معرفت جو ہمیں یہاں لے آئے اس نقطے پر بے ساختہ زندگی کے ہر قدم اور ہر نگاہ پہ ہم سے جملہ ادا ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تو حمد ہے کسی جگہ وزیر اعظم کی، کسی جگہ
کسی افسر کی، کسی جگہ کمشنر کی، کسی جگہ پولیس کی، کسی جگہ فوج کی، کسی جگہ سردار کی، کسی جگہ نواب کی، کسی جگہ خان کی، کسی جگہ فلاں مدیر کی، کسی جگہ فلاں کی، کسی پیر کی. ابھی تو ساری زبانوں پر حمد، تعریفیں، لوگوں کی زبانوں پر لوگوں کی تعریفیں ہیں. کس زبان پر اللہ کی تعریف ہے؟ یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے. اس ہدایت سے آگے ساری چیزیں قائم ہوگی، باقی ساری عمارت اس کے اوپر بننی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کیوں تمام حمد اللہ کے لیے، باقی کسی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ چونکہ حمد اس اختیاری حسن، اختیاری فعل کے اندر موجود حسن پر ہوتی ہے، اور اختیاری حسن اس کائنات میں سارا اللہ کا ہے، غیر اللہ کا کوئی حسن نہیں ہے. غیر اللہ میں بھی اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ہے حسن سارا. اس لیے یہ سب حمد اللہ کی ہے. اور یہ بے ساختگی حمد میں، تحسین میں ہماری ہدایت کی نشانی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے کتنا پڑھ چکے ہیں، کس درجے پر ہیں؟ ابھی حمد کے درجے پر، حامد کے درجے پر نہیں پہنچے. آپ نے پڑھا، پرائمری پڑھ لیا، مڈل پڑھ لیا، میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا، گریجویشن کر لیا، ماسٹر کر لیا، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، حجت الاسلام، آیت اللہ، مرجع تقلید سب بن گئے، لیکن ابھی مقام حمد والی ہدایت حاصل نہیں ہوئی، حامد نہیں بنے ابھی. اور ایک اور بڑا گہرا راز ہے اس حامد کے اندر، جو خود قرآن مجید نے حمد کے بارے میں رہنمائی کی ہے، کہ انسان اگر اس معرفت حمدی پر پہنچ جائے، اس حمد کے مقام پر آ جائے، فائز ہو جائے، پھر آگے انسان کے لیے بہت اعلیٰ درجہ ہے. وہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین.